جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 مئی ہے، آج پنجاب میں الیکشنز ہونے تھے، سپریم کورٹ کا واضح حکم موجود ہے لیکن الیکشنز نہیں ہو رہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خان صاحب کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، بین الاقوامی ایک چینل کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے، کچھ باتیں کی ہیں۔ پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور کے اندر جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، کور کمانڈر صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اس حوالے سے اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب 14 مئی خان صاحب نے کچھ بڑی انپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اس طرف میں آؤں گا بین الاقوامی میڈیا کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، لیکن آج 14 مئی ہے۔ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ آج پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کے اپنے بیانات سنے، وہ بار بار کہتے تھے کہ جناب 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے۔ آج الیکشنز نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر۔ ہاں، 14 مئی کو اگر کہیں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ ترکی میں ہو رہے ہیں، جہاں پہ زلزلہ آیا تھا، کئی ہزار جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے، ہلاکتیں ہوئی تھی، وہ سب کتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی۔ لیکن آج ترکی میں اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے کیونکہ کہا گیا کہ جناب سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، سیکیورٹی ذرائع نہیں ہے۔ بعد میں بتایا گیا کہ جناب اسلام آباد میں بھی سیکیورٹی لگا دی ہے، پنجاب میں بھی ایکسٹرا لگا دی گئی ہے، KPK میں بھی ایکسٹرا لگا دی گئی ہے، فورسز کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ تو اب اچانک سب کچھ اویلیبل بھی ہو گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ 20 ارب یا 21 ارب روپے اس حکومت کے پاس نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم یہ الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ کسی جگہ پہ بھی حکومت نے یہ آئینی پوزیشن نہیں لی کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم الیکشنز نہ کروائیں۔ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے، کہیں پہ بھی انہوں نے حکومت نے جا کے عدالت کو یہ نہیں کہا کہ آپ کا آرڈر غلط ہے، آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے، الیکشنز اکٹھے ہوں گے۔ تو آج بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے حکم کی درجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اب اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کل ہی اس کے حوالے سے اب سماعت بھی ہوگی اور اس سماعت کے موقع کے اوپر ایک بڑے حکومتی اتحادی مولانا صاحب نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا ایک طرح سے اعلان کیا ہوا ہے، ان کے قافلے بھی چل پڑے ہیں، کراچی سے قافلے چل رہے ہیں، میڈیا کوریج بھی کر رہا ہے، کوئٹہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن خیال رہے کہ جو ہے اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ ہے۔ اسلام آباد میں تو جو ہی PTI کی کوئی ریلی شروع ہوتی ہے تو ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کس طرح آئیں گے۔ اب آئیں گے تو پھر ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ وہی اسلام آباد ہے، پاکستان کا ہی دارالحکومت ہے، جہاں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تو ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی جو ہم حالیہ عرصے میں دیکھتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کارروائی ہوتی رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے اور حکومت کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کانسیکوینسز نہ ہو، اس کے نتیجے میں کچھ ہو نہ، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی خواہش ہے کہ کوئی لڑائی پیدا ہو ملک کے اندر، جو ہے کوئی آئینی بحران مزید سنگین ہو، کیونکہ انتخابات کو یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے ہی اب تو انتخابات ویسے بھی نہیں ہو رہے، 14 مئی کو انہوں نے جو ہونے تھے اس کا حکم جو ہے وہ آپ نے بالکل ہوا میں اڑا دیا۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ حالت ہے ملک کی حکومت کی کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں، تو کسی دوسرے تیسرے کو ہم جا کے کیا کہیں کہ جناب تم آئین کو یا قانون کو جو ہے مت روندو یا قانون کو ہاتھ میں مت لو، یہ حرکت مت کرو، وہ حرکت مت کرو۔ بھائی اب حکومت کو پہلے کوئی سمجھائے نا کہ آپ نے آئین اور قانون پہ عمل کر کے قوم کے لیے مثال قائم کرنی ہے۔ اچھا، اس وقت آئین اور قانون کی اگر آپ بات کریں تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ملک میں جو بنیادی آپ کے رائٹس ہیں، بنیادی رائٹس ہیں، وہ معطل ہے۔ سوشل میڈیا تک رسائی جو ہے محدود کی گئی ہے، انٹرنیٹ سروسز میں خلل ڈالا گیا، اور ابھی بھی جو ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس پہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، اس پہ ریسٹرکشنز ہیں۔ آلدو کہ حکومتی شخصیات ٹویٹس بھی کر رہی ہیں، پوسٹ بھی کر رہی ہیں، یقیناً VPN وغیرہ یوز کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایکسیس ٹو آل دیز تھنگ، یہ بنیادی فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں انسانی حقوق کے، اقوام متحدہ بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس میں آتا ہے انفارمیشن تک رسائی، انٹرنیٹ تک رسائی۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ معطل انہوں نے کیے ہوئے، اور یہ کیوں کیے ہوئے؟ یہ اب تو دیکھیں عمران خان رہا ہو گیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ابھی تک بند ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی اور کارروائی آگے ہو سکتی ہے، حالات نارمل نہیں ہے، عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان نے اسکائی نیوز کو جو انٹرویو دیا اس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت اپنے لوئسٹ پوائنٹ کے اوپر ہے، پاکستان میں اس وقت جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ جو لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے، وہ جو رینجرز والے جس طرح اندر گھسے، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کمانڈو ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مجھے اس طرح لے کے جائیں گے۔ میری تو حفاظت کی عدالت نے حکم دیا ہوا تھا، لیکن مجھے وہاں سے جس طرح پکڑ کے لے جایا گیا اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے، یہ عمران خان نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ کبھی بھی وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔
اور جو پنجاب میں ہوا, جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا, آگے جدھر بھی ہوا, میں ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اس طرح کے وائلنس کی, اور اب دوبارہ کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کہاں سے آ گئے اس کے اندر, ہمارے احتجاج کے اندر. اب میں باہر آیا ہوں تو مجھے میری پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بیچ میں ایسے آگے تھے جو کہہ رہے تھے جی کہ کینٹ کی طرف چلیں, کنٹونمنٹ کی طرف چلیں, فوجی عمارتوں کی طرف چلیں, اور ہمارے لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے تھے, عام عوام کو اس طرف لے کے جا رہے تھے. مشکوک لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کی تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جناب یہ کون لوگ تھے کہ جو لوگوں کو اس طرح کہتے رہے کہ اس طرف چلو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے رہے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے, اگر ہمارا بھی کوئی بندہ ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ جو بات انہوں نے کی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, سوال تو بہت اٹھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لاہور جیسے شہر میں چلتے چلتے لوگ جناب کور کمانڈر صاحب کے گھر تک پہنچ گئے, اور وہاں پہ اب کور کمانڈر صاحب خود بھی اندر تھے, اور خدا نہ خواستہ بہت بڑا وہاں پہ کوئی سانحہ ہو سکتا تھا. اب تو اس طرح کی فوٹیجز وغیرہ سامنے آ گئی ہیں کہ وہ ان توڑ پھوڑ کرنے والے جو بلوائی ہیں ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو منع کر رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. لیکن وہاں پہ تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا, ان کی فیملی ممبر یا ان کی جان کو شدید خطرات لاحق کیے گئے. لیکن اس کے اوپر اب تک تحقیقات کیا ہوئی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے, جو خان صاحب نے اسکائی نیوز سے بھی بات کرتے ہوئے کہی, اور دیگر لوگ بھی اب اٹھا رہے ہیں کہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو پولیس کی تھی کہ لوگ وہاں تک پہنچے کس طرح. ایک آپ کا چھوٹا سا سرکاری دفتر ہے, اس کی عمارت پہ کوئی حملہ ہو جائے تو ایس ایچ او سے لے کے ایس پی تک اور ڈی پی او تک لوگ کہتے ہیں جی تبدیل کر دیے گئے, معطل کر دیے گئے. اب کور کمانڈر صاحب کا گھر جلا دیا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا. کیا کتنے پولیس افسران کے خلاف لاہور میں کارروائی ہوئی, کتنے پولیس افسران چینج ہوئے, لاہور کی انتظامیہ میں سے کس کس کو معطل کیا گیا, ابھی تک کیوں نہیں کوشچن کیا جا رہا, آئی جی صاحب سے بلا کے پوچھا نہیں جا رہا. تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ بالکل ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے ہیں, یا پھر ابھی کوئی اندر تحقیقات ہو رہی ہیں اور جب ان کا نتیجہ نکلے گا. پر ویسے تو عموماً تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے فوراً معطل کر دیا جاتا ہے, اور لسٹ آ جاتی ہے کہ فلانا جناب وہ بھی جناب او ایس ڈی بنا دیا گیا, فلانا بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا. تو کور کمانڈر صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے, ابھی تک اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, کتنے سیولین افسران جن کی ذمہ داری تھی کہ اس طرف نہ جائیں, انہوں نے روکنا تھا. اس لیے کہ یہ کوئی کینٹ کے اندر سے لوگوں نے اٹھ کے ایک دم سے نہیں, باہر سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے تھے. پولیس کدھر تھی؟ زمان پارک میں تو کئی ہزار پولیس پہنچی ہوتی ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ پہنچی ہوتی ہے. لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس یونیفارم پہن کے توڑ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت یونیفارم پہنے ہوئے جو پولیس والے تھے وہ کدھر تھے؟ تو بہت سیریس اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں, اور جناب اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا. باقی جنہوں نے یہ کیا یہ قابل مذمت ہے, اور اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہمارے اداروں کے اوپر اس طرح کریں. میں نے ایک دو اور فوٹیجز بھی دیکھی ہیں کہ وہ فوجی گاڑیاں جا رہی ہیں, لوگ ان پہ سوٹیاں مارے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کا آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی, آپ پرامن احتجاج کریں. اچھا, خان صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز میں اکثر شیئر کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کو ایک چیز پہ سب سے زیادہ غصہ ہے, سب سے زیادہ غصہ عمران خان کو ایک چیز کے اوپر ہے, اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. اس دن خان صاحب کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا, اس دن بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے لوگ آئے تھے, اور ان کو ارادہ تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے. تو جب خان صاحب واپس گئے تو انہوں نے ایک بڑا سخت لفظ یوز کیا, وہ ویڈیو میں بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے آئے تھے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. جب پچھلی دفعہ بھی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہتھکڑیاں عجیب سی اور وہ سارا جو ماحول بنا تھا, اور خان صاحب بڑی مشکل سے وہاں سے پہنچے تھے, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے وہاں پہ مار دینا تھا, میں اپنی جان بچا کے واپس کارکن مجھے بچا کے لے آئے تھے. خان صاحب کا یہ الزام ہے, اور بڑا سنگین الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں ان لوگوں نے مجھے مار دینا تھا. اچھا, اس دن بھی آپ کو پتا ہے کہ زمان پارک کے اوپر ایک کارروائی ہوئی تھی, اور بشرا بی بی گھر میں اکیلی تھی. تو خان صاحب جو ہیں وہ واپس آئے تھے, اور انہوں نے پھر جب وہ پہنچے تھے تو انہوں نے اسپیچ کرنی تھی, تقریر کرنی تھی, انہوں نے خطاب کرنا تھا. یہ میں آپ کو کنفرم نیوز دے رہا ہوں, انہوں نے خطاب کرنا تھا, تمام تیاریاں ہو گئی تھیں, لیکن پھر ان کے کچھ قریبی لوگوں نے ان کو روک دیا تھا, کیونکہ عمران خان بہت غصے میں تھا, اور اس نے ایسی باتیں کرنی تھی کہ وہ لوگوں نے کہا کہ پلیز خدا را, اور ان کو غصہ یہی تھا کہ میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے آپ نے کر دیا جو کر دیا, میری بیگم کو کیوں آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا جب وہ گھر میں اکیلی تھی, میرے گھر پہ کیوں حملہ کیا. اور اس دفعہ بھی ان کو یہ غصہ تھا جب وہ آئے ہیں, تو جب انہوں نے یہ دیکھا, ان کو پتا چلا کہ جب پیچھے سے بشرا بی بی کو پکڑنے آئے تھے, اس پہ خان صاحب نے یہ سخت لفظ بولا. اور پھر جو چیئرمین نیب ہے جنرل بٹ صاحب, ریٹائرڈ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب, ان کے حوالے سے خان صاحب نے جو کہا, بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں. آلدو کہ یہ پہلے ان کو بڑا کہا گیا کہ جناب اتنا غصہ نہ کریں, تو ان کو اس چیز پہ بڑا سخت غصہ ہے کہ جو ان کی بیگم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کے ساتھ جو پکڑنے کی کوشش کی گئی, جن کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ خان صاحب کے غصے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ جب ان کو پتا چلا کہ جناب کہ یہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اچھا, عمران ریاض خان صاحب جو ہیں
ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا جی. عمران ریاض خان صاحب کے وکیل سے میری بات ہوئی تھی, میاں علی اشفاق صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ان سے میں نے تفصیلاً بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو جیل بھیجا گیا, پھر کہتے ہیں کہ جی رات کو 11 بجے چھوڑ دیا گیا. ہم CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں کہ جیل سے کس طرح چھوڑ دیا گیا, کدھر لے آپ ان کو لے کے گئے, اور ابھی تک عمران ریاض خان کا کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, کچھ کنفرم نہیں ہے. میں نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے, وہ کسی اسپتال میں ہیں, ان کو کوما میں ہیں, یا کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس طرح کی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں, پر میرے ذرائع نے اس طرح کی کوئی خبر کنفرم نہیں کی. جو میں نے مختلف لوگوں سے مختلف ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی, اس طرح کی کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن عمران خان کہاں پہ ہے, عمران ریاض خان ابھی تک اس کا نہیں پتا. یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جناب, یہ کیسا جمہوری دور ہے کہ یہ 13-14 جماعتوں کی جمہوری حکومت ہے, اور یہاں پہ صحافیوں کو اس طرح اٹھا لیا گیا. اگر کسی نے آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو آئین اور قانون آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اب اس کے بھی آئینی اور قانونی حقوق ہیں. تو جس طرح مختلف صحافی جو ہیں, مبشر زیدی صاحب نے, صحافتی تنظیموں نے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سینئر صحافی جو ہیں, جن کو بھی آپ دیکھ لیں, سب وہ یہ اس کے کنڈیم بھی کر رہے ہیں, صحافتی تنظیمیں کنڈیم بھی کر رہی ہیں, اور فوراً مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اور میں بھی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیز جتنے بھی جو صحافی گرفتار ہیں ان کو رہا کریں. رہا نہیں کرتے تو کم از کم آئین اور قانون کے مطابق ان کی فیملی سے تو ملائیں. ان کی فیملی پریشان ہے, ان کی اہلیہ پریشان ہے, ان کے بچے پریشان ہیں. عمران ریاض خان ایک پاکستانی ہے, وہ محب وطن پاکستانی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات سے ہم اتفاق کریں یا آپ اس کی ہر بات سے اتفاق کریں, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تو تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری پوری کرے گی. اچھا, باقی جو ہے حالات کچھ بہتر نہیں ہے لگ رہے, سیاسی طور پہ بھی ابھی پارا اوپر نیچے ہی ہے, اور اسی طرح کے جو ہے وہ چیزیں ہیں. اور اب یہ JUI کے قافلے بھی آ رہے ہیں, اور دفعہ 144 بھی نافذ ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. آنے والے کچھ دن اور زیادہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور سوشل میڈیا جو بحال نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف دوبارہ کارروائی ہو سکتی ہے, یا حکومت کے پاس ایسی رپورٹس ہیں کہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں. اور عمران خان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. آج صبح بھی میری 1-2 بندوں سے بات ہوئی, ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جلسے کسی صورت میں نہیں ہونے دینا چاہتے. جلسے ہوں گے تو دوبارہ پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ ہے پارٹی ذرائع کا کہنا, خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کا کہنا, اور خان صاحب کا اپنا بھی یہ کہنا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.